بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفہما وزدنا عملا. صدق اللہ العظیم. خطبہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کی شادی شدہ لائف کو، زندگی کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا ہے، یعنی ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، میاں بیوی ہیں. تو انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اسی دن سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی بنیادی ترین ضرورت بنایا ہے. اس ضرورت کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. بہت سارے نقصانات، مفاسد سامنے آتے ہیں. تو بہرحال ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، اور مرد بھی اس کا محتاج ہوتا ہے اور عورت بھی اس کی محتاج ہوتی ہے. جیسے انسان کو ہوا، پانی، بجلی، گیس، روشنی، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جتنا اہم یہ رشتہ تھا، اس کو نبھانے میں اور چلانے میں اتنی ہی زیادہ لوگ کوتاہیوں کا شکار ہیں. شادی ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو نبھانا، چلانا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اور پنجابی میں کہتے ہیں پور کراؤ مٹی پاؤ، پور کرا کے مٹی پا کے آگے گزر جانا. یہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، قوت برداشت نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہیں، حسن معاشرت نہیں ہے، کونسلنگ نہیں ہے. تو بہرحال بہت سارے ایسے عناصر ہیں کہ جو طلاق کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بعض مواقع پر درست بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. فرمایا کہ جو بھی عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی حرج اور بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فرمایا کہ وہ بات یاد رکھ لے کہ اس پر جنت جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یعنی یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ میاں بیوی شادی شدہ ہوں اور بعد میں جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اس کا اپنا راستہ، اس کا اپنا راستہ. تو بہرحال بڑی یہ سخت وعید ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی آخری حد تک معاملات کو سلجھانے کی اور صلح کی طرف لانے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں جدا ہو جائیں گے، دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، اختلافات ہو جائیں گے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف بھی ہو
خدشہ بھی ہو اس چیز کا، فرمایا کہ فوراً سٹینڈ لے لو، فوراً ایکٹیو ہو جاؤ. فبعثوا حاکما من اہلی وحاکما من اہلیہا، ایک بندہ دانا عقل مند مرد کے گھر میں سے بلاؤ، ایک دانا بندہ سیانا عورت کے گھر میں سے بلاؤ، اور دونوں میں صلح کرواؤ. یعنی کہ معاملات کو وہیں پہ کلوز کر دو، آگے بڑھاؤ نا، یعنی کہ طلاق کی طرف نوبت نہ آ جائے. یعنی یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا عورت اور مرد کے بارے میں کہ اگر ان دونوں کی جدائی کا خدشہ، جدائی ہو جانا بعد کی بات ہے، خدشہ بھی تمہیں محسوس ہوگا، خفتم خوف، تمہیں لگے کہ یہ کام ہو جائے گا، فوراً مطلب بندوں کو بھیج دو، ایک وہاں سے ایک یہاں سے، اور دونوں میں صلح کروا دو. تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری بیویاں ناپسند ہوں فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا کہ اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو نا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو، ایک بندے کو، ایک عورت کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے تمہاری دانست کے مطابق تمہاری ناپسندیدہ چیز میں خیر ہی خیر رکھ دی ہو. تمہیں بیوی پسند نہیں آ رہی، تمہاری اس کے ساتھ نہیں بن رہی، تم اس کو مکروہ سمجھتے ہو، کراہت آ گئی ہے تمہارے دل میں اس کی بابت. فرمایا کہ ہو سکتا ہے، یقینی بات ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن تمہارے رب کی نظر میں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو، جسے تم اپنے غصے کی وجہ سے محروم ہونے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَبْعَثُ سَرَایَاهُ، فرمایا کہ شیطان ابلیس اپنا تخت جماتا ہے، وَيَبْعَثُ سَرَایَاهُ، اپنے چیلے چمچے بھیجتا ہے، چلو بھائی جا کے کام خراب کرو، فتنے برپا کرو، اسے گمراہ کرو، اسے ورگلاؤ. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، فرمایا کہ ابلیس سب سے زیادہ قریب اس بندے کو رکھتا ہے اعظمہم فتنہ، جو جتنا بڑا فتنے باز ہوتا ہے. جب شام کو سارے کرندے اپنی اپنی کاروائیاں کر کے واپس آتے ہیں، شیطان ابلیس بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی ما صنعت، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صنعت ہا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. شیطان کہتا ہے کہ نہ کچھ اثر نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا، ما صنعت شیء، تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا یار، کچھ بھی نہیں کیا. کوئی بڑی گیم ڈالنے والا بندہ آئے سامنے، ایک بڑی گیم ڈالنے والا بندہ سامنے آتا ہے کہ چوری صاحب میں، وہ کہتا ہے ہاں جی دسو. وہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین اہلی، میں مگر پہ آ گیا بندے دے، میں نے اس کی تب تک جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے دونوں میں طلاق نہیں کروا دی. وہ کہتا ہے ہاں ادھر آ لگ گئے، فیدنیہ، وہ اس کو قریب کر کے بٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نعم انت، اصل کام تو کر گیا ہے. جدائی، کڑی ناراض ہو کے اپنے گھر نوں، منڈا اپنے گھر نوں. ماں منتظر تھی، والدین منتظر تھے کہ بیٹی کی طرف سے کوئی خوشخبری آئے گی، بیٹی آ کے خوشی کی خبر سنائے گی میرے میاں جی بہت اچھے ہیں، خاوند صاحب بہت اچھے ہیں، ہسبینڈ بہت اچھے ہیں. لیکن جب شام کو یا کسی بھی وقت ٹوٹی ہوئی، ہاری ہوئی، ماری ہوئی بچی گھر آتی ہے، جس کو ماں باپ نے پائی پائی جوڑ کے گھر سے رخصت کیا ہوتا ہے، جس کو ماں باپ نے بڑے لاڑ نخرے کے ساتھ پالا ہوتا ہے اور اس کے بڑے ارمان چاہ پورے کیے ہوتے ہیں، والدین منتظر ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹی ہوئی بیٹی جب گھر آتی ہے، ابلیس کا چیلا بڑا خوش ہوتا ہے، ابلیس بہت خوش ہوتا ہے کہ اصل بندہ، اصل فوجی تو ہے میرا. یعنی یہ ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن طلاق کی شرح وہ دن بدن بڑھتی جا رہی. اسباب آپ دیکھ لیں، اسباب بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھودا پہاڑ نکلا، معمولی سی باتیں ہوتی ہیں. یعنی جن کو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس وجہ سے طلاق دی جا سکتی، ایسے معاملات ہیں. تو بہرحال جب کوئی آپشن نہ ہو تو پھر شریعت نے یہ آپشن آپ کو دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاقیں ہوئی بھی ہیں، صحابیات اور صحابہ کے مابین ہوئی.
یعنی جب کوئی حل نہ ہو، چارہ کار نہ ہو، پھر یہ آپشن یوز کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور پھر اس کے تفصیلی احکامات بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ بہرحال ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو کچھ طلاق کے اسباب ایسے ہیں جو شادی سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو شادی کے بعد شروع ہوتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے اسباب وہ ہوتے ہیں جو شادی کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اس میں ڈائریکٹ جو ہے میاں بیوی نہیں ہوتے بلکہ انڈائریکٹ ہوتے میاں بیوی ہیں، لیکن کوئی تیسری پارٹی ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اور وہ دونوں ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنی جگہ پہ، میاں اپنی جگہ پہ۔ تو بہرحال تینوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ مختصر۔ شادی سے پہلے بنیادی اور بہت بڑی خرابی ایک یہ ہے کہ زبردستی لڑکے کا نکاح کہیں کر دینا یا لڑکی کی چاہت کے خلاف اس کا نکاح کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی چاہت کو اہمیت دی ہے۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے اجازت لی جائے گی۔ اب یہاں پہ میری اس بات سے اجازت سے مراد کوئی بندہ یہ نہ لے کہ پہلے چکر چلا لینے ہیں، نا، ریلیشن شپ جو حرام ریلیشن شپ ہے شادی سے پہلے، اس کا جواز نہیں ہے، لیکن عورت کو پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی مخطوبہ کو دیکھ لے، مطلب جہاں شادی ہونی ہے، منگنی شنگنی ہوئی ہے، فرمایا کہ ذرا نظر نظر مار آیا کرو، مطلب لڑکے کی اہمیت کو، لڑکے کی چاہت کو بھی اہمیت دی ہے، لڑکی کی چاہت کو بھی اہمیت دی ہے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا کیا ہے، بڑے لوگ والدین اپنی چاہت بچاتے بچاتے دونوں کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ شادی ہوگی تو یہیں پہ ہوگی، ورنہ تجھے میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ورنہ تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گئی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ختم، ہمارے راستے منقطع، تو میرا بیٹا نہیں ہے، میں آگ کر دوں گا، تو نافرمان ہے، تو گستاخ ہے۔ اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ کر کے پھنسا دیتے ہیں دونوں کو۔ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، وقت لڑکا جو ہے وہ ٹیمپرری طور پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کر لیتے ہیں، لیکن دل نہیں ساتھ ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہمارے سامنے بہت واقعات آتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جانے والا ہی ہے، اس کی دکان پہ جب جائے نا کوئی وظیفہ بتا دیں، کہا وظیفہ ساڈا منڈا بلاؤں ہی نہیں سانو، وہ منہ نہیں لگاتا۔ اب کیس کیا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے تھے، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، اخیر ٹل مار رہی لڑکے نے کہ میں نے نہیں کرنا۔ پھر وہاں پہ پیر بابوں کی انٹری ہو گئی، یہ تو منتر شنتر کرتے ہیں اور دھاگے شاگے کر کے محبوب قدموں میں لے کے آتے ہیں، وہ بھی بیچ میں آ گئے، ماں باپوں کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ باہر لڑکے کی شادی ہو گئی، پہلے نبھانا ہوا، اس نے کہا جی میں نے نہیں دینا، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میری چوائس نہیں ہے، میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی، آپ کسی کے بچے کے ساتھ زیادتی کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا، جب وہ لڑکی آئی وہ بھی ساتھ پیر بابے لے کر آئی، اوپر منتر شنتر ہو گئے، سارے ہو گئے۔ اب وہ لڑکا وہ والدین کے لیے مر گیا، وہ والدین کو بلاتا ہی نہیں، ان کو منہ تک نہیں لگاتا۔ ایک وقت آتا ہے انسان کی ایک ناپسند ہے، ایک پسند ہے، تو شریعت نے یہاں پہ اعتبار کیا ہے بالکل گلا نہ گھونٹا کریں اپنی اولاد کا، جو شریعت نے حق دیا ہے اس کو استعمال کر لینے دیں۔ جب آپ کسی اور کا حق استعمال کریں گے تو لکھ لیں خرابی آنی ہے، جب آپ کسی اور کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو لکھ لیں خرابی آنی ہے، جب آپ اپنی مرضی کسی پہ ٹھونس دیں گے لکھ لیں خرابی آنی ہے۔ عرصے بعد آئے، سال بعد آئے، 6 ماہ بعد آئے، یا شادی کے مہینے بعد رزلٹ آ جائے، آنا ہے، کیونکہ آپ نے بنیادی غلطی کر دی ہے۔ تو یہ شادی سے پہلے غلطی ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دوسری غلطی کہ منگنی ہو گئی، چلیں دونوں پسند ہیں، لڑکی کو پسند ہے، لڑکے کو پسند ہے، دونوں معاملہ سیٹ ہو گئے، اب منگنی پہ نمبر شیئر کر دینا، لڑکی کو نمبر دے دینا لڑکے کا اور چوری صاحب کو نمبر دے دینا لڑکی کا، پھر چوری صاحب ملتے ہی نہیں، وہ بیوی نہیں ہے اس کی،
یاد رکھ لیں شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. منگیتر ہے نا, بیوی ہے, بیوی کہہ سکتا ہے اس کو اپنی, تو پھر دن رات باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہوتا گیا جب نمبروں کی شیئرنگ ہو جاتی ہے نا, پھر چوہری صاحب دن رات کمرے کی کنڈی لگا کے کالے کرتے رہتے ہیں, ویڈیو کالیں بھی ہوتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی ویسی تصاویر کی شیئرنگ بھی ہو جاتی ہے جو قابل اعتراض ہوتی ہیں, ویڈیوز کال بھی ہو جاتی ہیں. لڑکی کے گھر والے دیکھتے ہیں, لڑکے کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ ہجے ویاہ نہیں ہویا تو منڈا ساڈے ہاتھاں چ نہیں آگا. نمبر کس نے دیا؟ آپ نے دیا نا, نمبر آپ نے لے کے دیا نا کہ نمبروں کی شیئرنگ ہو جائے تو دو اور نمبر لے کے دو. پھر وہ کہتے ہیں لڑکے کی بہنیں بھی سوچ رہی ہوتی ہیں, بڑی بہن بھی سوچتی ہے, چھوٹی بھی سوچتی ہے, اماں جی بھی سوچتی ہیں, ابا جی بھی سوچتے ہیں کہ لو جی یہ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہا, 24 گھنٹے موبائل اس کے کانوں سے نیچے نہیں اترتا, ہمیں یہ خاطر میں نہیں لے کے آ رہا, کمرے سے باہر نہیں آتا, اندھیر نگری میں کالی کوٹری میں سارا دن بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں کون سی بات کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ. آپ نے غلطی کی, کیوں دیا نمبر آپ نے؟ ساری زندگی اس نے نمبروں میں گزاری ہے, ساری زندگی وہ نمبروں کے آسرے پہ زندگی گزارتا ہے, نمبروں کے آسرے پہ جیتا ہے, نمبر آ کے آکسیجن ہے جو آپ نے اس کو دے دی تھی. یہ خرابی ہے. پھر لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ یار لڑکی بھی گھر کا کوئی کام نہیں کر رہی, سارا دن کر لیں, سارا دن کر لیں. پھر جب وہ دلہن بن کے گھر آتی ہے نا, پھر وہی اس کا اسکیچ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو شادی سے پہلے سارا دن لے کے بیٹھی رہتی تھی ہمارے بیٹے کو, لہٰذا اب ہم اس کو ویسے ڈیل کریں گے. اس کا امیج پہلے خراب ہو گیا, نہیں بنتی ان کی. یہ شادی سے پہلے کی باتیں ہیں, یعنی کہ ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں, پہلے ہی ہم نے غلطیاں شروع کر دی, پہلے ہی ہم نے کوتاہیاں شروع کر دی ہیں. نمبر 3, شادی سے پہلے تیسری غلطی, کذب بیانی, جھوٹ, لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی. لڑکے کی طرف سے منڈے کا کاروبار یہ ہے, منڈا اتنے پیسے کماتا ہے, منڈے کی سیلری اتنی ہے, منڈے کی کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, یہ ہے وہ ہے, دکھا بھی دیتے ہیں تصاویر. یہ ماشاءاللہ جی ڈیفینس میں فیز 1 فیز 2 فیز 3 یہاں پہ کوٹھی ہے جی, یہ کوٹھی, یہ گھر ہے, یہ گاڑی ہے. پتہ تب لگتا ہے جب شادی کے بعد کرایہ دار آ جاتے ہیں, لو جی چوری صاحب اٹھو, گھر خالی کرو, پاؤ جوتی. گاڑیوں والے آ جاتے ہیں کہ چور صاحب گڈی, چوری صاحب پھر وہی اپنی 4 دیواری میں, پھر وہی اپنی 70 پہ. یہ میں 70 کا مذاق نہیں اڑا رہا, یہ میں نلائکی سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں. شکار ہی ہے, پھر آپ نے جال لگایا ہوا ہے. جب آپ نے جال لگا کے کسی کی بچی کو پکڑنا ہے نا, کوٹھی کا جال لگا کے, سیلری کا جال لگا کے, منگے آئی فون کا جال لا کے, مڑ کے یار کہتے یار بس کر دے, ہوں دے دے آئی فون, پریا نہیں ہے جے تو. وہ سارا کچھ جب واپس چلا جاتا ہے, بیوی نے سارے رشتے داروں کو بتایا ہوتا ہے, سہیلیوں کو بتایا ہوتا ہے, عورتوں کو بتایا ہوتا ہے میرے میاں کے پاس یہ گاڑی ہے, یہ فون ہے, یہ ہمارا گھر, یہ ہمارا کمرہ. اب وہ سب کو کس منہ سے فیس کرے گی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی طلاق, خلا, پھر جدائی کی طرف بات چلی جاتی ہے. اوقات سے بڑھ کے نہیں دکھانا چاہیے کسی کو, جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا دکھائیں. جس کے دل میں آئے گا اپنا لے گا, جس کے دل میں آئے گا نہیں اپنائے گا. یہ آرٹیفیشل کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ پہ اے آئی لگانے کی کیا ضرورت ہے جب چیز ہے ہی نہیں آپ کی؟ لہذا سچائی لڑکی کی طرف سے بھی, لڑکی کی عمر بتانے میں, رنگ شنگ بتانے میں, دکھانے میں, قد کاٹ بتانے میں, تعلیم بتانے میں, اور اس کی ازدواجی حیثیت بتانے میں کہ کنواری ہے یا شوہر دیتا ہے. متعلقہ تو نہیں ہے, یہاں بھی لوگ بات چھپا جاتے ہیں, جب بعد میں پتہ چل جاتا طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی غلطیاں ہیں جو شادی سے پہلے ہو جاتی ہیں, اور بعد میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق. اب وہ غلطیاں ہیں جو شادی کے بعد ہیں, اختصار کے ساتھ میں کر رہا ہوں, اور ان کا تعلق ڈائریکٹ میاں بیوی کے ساتھ ہے. ڈائریکٹ کیا ہے؟ میاں بیوی کے ساتھ. وہ دیکھیں ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے اور ماں باپ کو چھوڑا, وہاں پہ لائف سٹائل اور تھا, طرز زندگی اور تھا, بھائی تھے, بہنیں تھیں, والدین تھے, ان کا رہن سہن اور تھا. پھر یہ گھر چھوڑ کے نئے گھر میں آئی ہے نا, یہاں پہ ظاہر بات اس کو ذرا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم بسا اوقات اس بیچاری کو وہ ٹائم بھی نہیں دیتے, وہ ٹائم بھی نہیں دیتے.
اب یہاں پہ عورت بیوی کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے اور بیوی خاوند کو سمجھنے میں غلطی کر جاتی ہے. صرف وہ ذہن کی غلطی ہوتی ہے اور حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا. اب شادی ہو گئی، عورت اپنے گھر میں آ گئی. سب سے پہلی بات ہے قوت برداشت. غلطیاں دونوں سے ہونی ہیں. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بہت بنیادی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المرأة خلق من ضلع اعوج، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا. پسلی کی ہڈی کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ٹیڑھی ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے اور پسلی میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. ان ذهبت تقیمها کسرتها وکسرها طلاقها، فرمایا کہ اگر تو اس کو قسم اٹھا لے کہ میں سدیاں کرنا جاننا، تینوں بڑے بڑے میں سدے کر لے، بڑے بڑے. آقا نے فرمایا کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کی ہڈی ہوتی ہے ٹیڑھی. اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی قسم اٹھا لے گا، مردانہ کمزوری سمجھ لے گا کہ اگر یہ سیدھی نہ ہوئی، ایمانی کمزوری سمجھ لے گا یا غیرت کے منافی سمجھ لے گا کہ جے میں تینوں سیدھا نہ کیتا تو مینوں میاں کنے کہنا ہے میں تینوں دانے تے کر دوں گا. دیکھیے بھلا میں مل فیکٹری جو 100 بندہ چلاؤں، میں 200 بندہ ایک شفٹ میں چلاتا ہوں، اور 200 بندے میں اور اکیلی بیوی میں فرق ہے. وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا. 200 بندہ ایک بیوی دونوں ایک چیز ہے، نزاکتیں ایک جیسی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ اگر تو سیدھا کرنے پہ تل جائے گا کسرتہا، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہا ہوں، تو اس کو توڑ لے گا، توڑ لے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ طلاقُهَا، طلاق توڑ لے گا اس کو. لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں، اتنی سپیس رکھیں ذہن میں کہ آقا کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین ہے کہ 100% اس نے نہیں ہونا. قوت برداشت پیدا کرنی ہے، غلطیاں اس سے ہونی ہیں، بلنڈر ہونے ہیں. اگر تو کہے کہ میں نے سیدھا کر کے ہی دم لینا ہے تو اس کو سیدھا کرتے کرتے خود ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اس کو بناتے بناتے اپنے آپ کو بگاڑ لے گا. اس کو تابع کرتے کرتے خود نافرمانی کی طرف چلا جائے گا، تو توڑ لے گا اس کو. یہ نازک سی چیز ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، فاستوصوا بالنساء خیرا، فرمایا کہ بہت اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے اس کو. تو یہ مینج کرنا ہی نہیں آتا. مرد اس کے صحیح کرنے کو چیلنج قرار دے دیتا ہے کہ میں نے یہ چیلنج سے گزرنا ہے، میں نے سیدھا کر کے دکھانا ہے، میں نے سننا ہے لوگوں سے کہ دیکھا فلانے دی بڈھی اس کے دی نہیں آ گئی، میں نے سننا ہے لوگوں سے. مزہ آتا ہے سننے میں، چاسلے نہیں ہے میں نے کہ میری مردانگی کی تعریفیں ہوں، میری بہادری کی تعریفیں ہوں، میں مثالی بن جاؤں خاندان میں. کس کا نہیں دینا اگلا اپنی تیمی نو، کس کا نہیں دینا. یہ لفظ سن کے بہت مزہ آتا ہے مرد کو، بہت مزہ. بھائی مزے کے چکر میں بیوی کھو دیتے ہیں ہم. تو یہ سپیس اتنی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا کرتے کرتے بہت کچھ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو یہ قوت برداشت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو زمین پہ پٹخ دے. جب تیرا نفس پوترا ہو، قابو ہی نہ آ رہا ہو، تو اپنے آپ کو قابو کر لے، فرمایا پہلوان ہے تو غصے پہ کنٹرول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہ خلقا رضی منہ آخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ، کوئی خاوند اپنی بیوی کے صرف کیڑے نہ نکالتا رہے، عیب جوئی نہ کرتا رہے، تجسس میں نہ رہے، غلطیاں نہ پکڑتا رہے، کوتاہیاں نہ پکڑتا رہے، کمیاں نہ پکڑتا رہے، اس کی کمزوریاں نہ پکڑتا رہے. آقا نے فرمایا کہ اگر بیوی کی ایک بات بری لگے گی نا،
اگر نظر دوڑا کے دیکھو گے راضی منہا آخر، تجھے کوئی دوسری اچھی بھی لگ جائے گی، صرف وہ گھر سے خامیاں لے کر نہیں آئی. صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بندی کی، عورت کی، بیوی کی صرف خامیاں نہ پکڑتا رہے. فرمایا کہ ان کاریہ منہا خلقن، اگر اس کو عورت میں سے ایک چیز ناپسند لگ رہی ہے نا، راضی منہا آخر، اس کا الٹرنیٹ ریپلیسمنٹ میں ایسی اس کے اندر بھی عادت ہوگی جو تمہیں خوش کر دے گی. یار باقی گلاں دیاں گلاں، عادت بہت چنگی ہے. کبھی یہ کہا ہم نے یار وہ اندر بہت خامیاں ہونی ہیں لیکن یار ایس حساب نہ میں 100 نمبر دینا، کبھی کہا یہ ہم نے؟ آقا نے فرمایا نمبر دیا کرو، صرف خامیاں صرف خامیاں صرف خامیاں. ہم مبرر ہیں، ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں، ہمیں اس نے خامیاں اس میں برداشت نہیں کیا ہوا ہے نا. تو یہ چیز دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے آپ نے. دوسری بات، اب بیوی کے لیے بھی چیلنج ہے. جب شادی ہو جاتی ہے نا تو خاوند کی محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. خاوند کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. خاوند کے والدین بھی ہیں، اللہ سب کے والدین کو حیاتی دے. اس نے ماں باپ کو بھی محبت دینی ہے، ماں باپ کو بھی محبت دینی ہے. اس کے دیگر رشتے بھی ہیں، اس کے دیگر رشتے ہیں، اس نے وہ بھی نبھانے ہیں، دیگر رشتے بھی نبھانے ہیں. بہنیں ہیں، بہنوں کو ٹائم دینا ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے. اب جب وہ ان کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے نا، بیوی کیا سمجھتی ہے؟ بیوی سمجھتی ہے لو جی سانو تے پہنچے نہیں جی تسی، آپ تو امی ابو کے ہو کے رہ گئے. بھائی وہ ماں باپ ہیں اس کے، وہ ان کو ان کا حق دے رہے ہیں. جب آپ کسی کا حق کھائیں گی تو تب کام خراب ہوگا. وہ حق محبت کا حق ہو، مال کا حق ہو، وقت کا حق ہو. آپ اس کو تنگ نہ کریں. اس نے اپنی ماں کو ٹائم دینا ہے، اپنے ابا جی کو ٹائم دینا ہے، اس نے اپنی بہنوں کو ٹائم دینا ہے، پھر اس نے پیسے بھی دینے ہیں. آپ کہیں کہ سارے پیسے میری جھولی میں آتے رہیں، جب تنخواہ آئے تنخواہ میری تلی پہ رکھی ہوئی ہو، مجھے پیسے ملے. اگر والدین کو پیسے دیے تو میں پوچھوں گی والدین کو پیسے کیوں دیے؟ بہن کو کوئی چیز لے کے دی تو میں یہ کہہ دوں گی لو جی سارا پیسہ تو بہن کے گھر جا رہا ہے جی، اس کی بہن ہے، اس کے بھائی ہیں. بھائی کمزور ہو جاتا ہے، بس وقت غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، اس کی بیچارے کی پوری نہیں پڑتی، یہ اس کو گھر دے دیتا ہے، یہ اس کو پیسے دیتا ہے، بجٹ دیتا ہے مہینے کا، اس کو راشن لا کے دے دیتا ہے. بیوی کو تب بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے عورت کو کہ یار اس نے اپنے بھائی کو پیسے دے رہا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ صلہ رحمی نہیں کرنی اس نے. سارے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ جو حق تمہارا ہے بنیادی خرچے کا، نان و نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ مل رہا ہے تو پھر کسی اور کو دینے میں اعتراض قطعاً نہیں ہونا چاہیے. مرد کے ایسے فیصلوں میں انٹرفیئر مت کریں، دخل اندازی مت کریں، اس کی محبتوں کو مت توڑیں، خاندان سے مت توڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو مخاطب کر کے کہا جو تجھے ملائے گا میں رب اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں رب اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. اگر تو خاوند کو اس کے رشتہ داروں سے توڑتی ہے نا، یاد رکھ لے رب تجھے توڑ کے رکھ دے گا. کوئی عورت، کوئی باپ، کوئی والدین آسانی سے آپ کو اپنا بیٹا دے دیں گے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے پہ قبضہ ہو رہا ہو اور بیوی کہے کہ 100% محبت میرے پاس آئے، امپوسیبل ہے، غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے. اس نے سب کو محبت دینی ہے، اس کو تنگ نہ کریں، تنگ نہ کریں اس کو. تیسری وجہ، بیوی گھر سے سامان لے آتی، واشنگ مشین آ گئی، سلائی مشین آ گئی، ڈرائر آ گیا ہے. اب جب خاوند کے گھر والے اس کی کبھی مشین استعمال کر رہے ہیں نا، وہ سمجھتی ہے میری مشین کر لی انہوں نے، میرا سامان استعمال کر لیا انہوں نے میرا ڈنر سیٹ نکال لیا، میری پلیٹیں نکال لی، میری چنگیریں نکال لی، میرے گلاس نکال لیے، میرے چمچے نکال لیے، میرے پونے کٹ لے، میری مشین کٹ لی، میرا ڈرائر چلا لیا، وہ میری واشنگ مشین چلا لی، او لوکو میری سلائی مشین چلا لی، او ہو میرا اے سی چلا لیا. اوے اللہ کی بندی، واشنگ مشین چلانے کے لیے یہ ہے پہل پونی ہوگی، چلا لی پھر کیا ہے؟ اس کو کنجوسی کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے ان کا بھلا ہو رہا ہے،
پورے گھر کے کپڑے دھل رہے ہیں، کیا ہے مشین کو، خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گی، خاوند ٹھیک کروا دے گا، زیادہ سے زیادہ خرابی ہوگی، لہذا قوت برداشت لے کے جائیں. والدین بتائیں اپنی بیٹیوں کو کہ پتی یہ سامان لے کے چلی ہیں تو کوئی ہور ورت لوے نا تے ایویں ہی تتے نہیں ہونا، ایویں نہیں گرمی کھانی کہ میری مشین استعمال کر لی. یقین جانے بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جی، کیا جی وہ کر صاحب جی میں اتنے جی تھی مشین لے کے دیتی تو انہوں نے کیا جی لیا بھی تو ڈبا کھول تے مشین اپنی لے کے آئے تھی، بسم اللہ کریے، افتتاح کریے، اوپننگ کریے دی، یہ تو چنگی گل نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس کو آپ نے؟ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ چلے گئے ہیں تو کوئی آپ کی چیز استعمال کر رہا ہے، مجھے بتائیں اگر ساس آپ کی مشین استعمال کر رہی ہے یا خاوند کی بہن آپ کی مشین استعمال کر رہی ہے، استعمال کرنے میں گناہ ہے یا نیکی ہے؟ بتائیں یار، گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ پھر نیکی کرنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ انہی باتوں سے جب شام کو خاوند بیچارہ گھر آتا ہے نا، تھکا ہارا، اس کی باتیں سن، اس کی سن، میں سارا دن کا بیچارہ کمرہ شملہ بن کے گھر آتا ہے، گھر جا کر ریسٹ کروں گا، لیٹوں گا، وہ جاتے ہی وہ آج میری مشین چلائی سی انہوں نے، وہ آج میرا ڈرائر چلایا سی انہوں نے، وہ آج میری مشین تے انہوں نے قمیض سیتی سی، انہوں نے کہا میں 2 سلائیاں مار دیا، نے میری مشین کر لی. خاوند کہتا ہے یار کیا ہے، خواب دیکھ کے آیا تھا گھر جا کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، یہاں تو مشینیں چل رہی ہیں. یعنی یہ لڑکی کا بھی تھوڑا دل ہے، یعنی یہ نہیں کسی نے سمجھنا کہ میں صرف لڑکیوں کو رگیتا جا رہا ہوں یا میں لڑکوں کو رگیتا جا رہا ہوں. جو میں دیکھتا ہوں، جو ہمارے پاس آتا ہے، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ریالٹیز ہیں، مطلب چمچیوں چھاپیوں کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یقین جان میں چلی ہیں اپنے گھر میں، کیوں چلی ہیں بھائی، کتنے چلی ہیں، کیا کرنا ہے گھر جا کے؟ تو اللہ کے بندو دل گردہ بڑا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو وجہ نہ بنائے. چوتھی وجہ، بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں مسلسل، بیٹیاں کیا ہو رہا ہے؟ منڈا ہی نہیں ہو گیا، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹیاں 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 بیٹیاں. اچھا میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کے معاملے میں نا زیادہ مسئلہ ویسے بیٹیوں کو بنتا ہے. اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، میری الحمدللہ پہلے بیٹی ہوئی. اچھا میں محلے میں سے گزروں، حافظ جی کیوں ہے یار، میں کہا جی ماشاء اللہ کوڑی، چل کوئی نہیں اللہ پتر بھی دے گا. میں ساری مائیاں، ایک بندے نے نہیں مجھے کہا اوئے ہوئے. محلے داری ہے نا، وہ بزرگ خواتین ہوتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں، وہ پیار سے وہ تو کی ہوا کڑی ہوئی ماشاء اللہ جی، میں برفی دینے گیا، خوشی سے برفی دینے گیا، عقیقے کا گوشت دینا، کی ہوا بیٹی ہوئی، او چلو کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ نہیں کسی کی بیٹی، آپ خاتون نہیں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں. بیٹی انسان نہیں، یعنی کہ دونوں طرف سے قصور ہوتا ہے. اب یہ کہنا بیٹیاں بیٹیاں ہو رہی ہیں، اس سے بیٹا نہیں ہو رہا، طلاق دے دو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ نے ایسے کیسز بھی سنے ہیں کہ صرف بیٹیاں ہونے کی وجہ سے عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو باتیں سنائی گئی. ہمارا ایک دوست تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی بیچاری، ذہنی مریضہ بن گئی. میں نے وجہ جانی، میں نے کہا ہوا کیا بتائیں نا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی بیٹیاں بیٹیاں تھیں، بیچاری ہسپتال میں پڑی تھی، آپریٹ ہوا، بیٹی ہوئی، ہسپتال میں 4 پائی پہ لیٹے ہوئے ادھر سے باتیں سنانا شروع کر دی گئی. فیتی وہ بیچاری امیجن کرنا شروع ہوگی کہ میں نے جب گھر جانا میرے ساتھ کیا بنے گا. یہ تو یہیں پہ قبول نہیں کر رہے مجھے، میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، میں زندگی کی امید لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، یہ یہیں پہ کہہ رہے ہیں تی تی تی. وہ بیچاری ادھر ہسپتال میں لیٹی لیٹی پاگل ہو گئی، مینٹل ہاسپٹل میں اس کو داخل کروا دیا گیا، اور وہاں پہ بالآخر ان کے کہنے کے مطابق اس نے خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ ہماری یہ جہالتیں کتنے لوگوں کو کھا گئی ہیں. نہ نفرت کرو بیٹیوں سے، جو تم گھر میں لے کر آئے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تمہارا جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جو کھانے بنا کے دیتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کھانے گرم کر کے دیتی ہے کسی کی بیٹی ہے، کپڑے استری کرتی ہے کسی کی بیٹی ہے.
تمہارے پاؤں دھو دو کی بیٹی کسی کی بیٹی ہے, تمہیں اپنے سر کا تاج کہتی کسی کی بیٹی ہے. نہ تنگ کریں. بیٹی وہ ہے کہ جس کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا حضور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جایا کرتی تھیں تو آقا ویلکم کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, آنی یہ اتھے بیٹھ تھے میں بہنا سے. سبحان اللہ. تو ہم انہیں بیٹیوں کو بعد میں جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں, او جی بس کہنے کارج نہیں ہوندے, موبائل لے آتا ہوں لاگے نہیں لگتے, میرے لاگے کون لگتا؟ بیٹیاں. بھائی قسمت ہے, کوئی فرما بردار بیٹی بھی ہو سکتی ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بیٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں طلاقیں, اور بہت ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے, یہ کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے. چوتھی وجہ کہ صفائی ستھرائی کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اچھا عجیب بات ہے ویسے, کئی کیسز ایسے ہیں طلاق کے, بیچاری بیوی پہلے تو بتائے نا, اصرار پہ بتایا اس نے, انہوں نے کہا جی یہ سگریٹ پیتا, برش نہیں کرتا, بدبو آتی ہے اس سے. معذرت, میں ذرا کھلی باتیں کروں گا, جب باتیں کھلی ہوتی ہیں نا تبھی کچھ راستہ کھلتا ہے. جب بندہ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھتا ہے پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کیا کھچ کے آگے چلے گئے ہیں. بہرحال آپ نے بیوی کے پاس جانا ہے, بیوی کے قریب جانا ہے, ریلیشن شپ ہے, خواہش پرستی ہے, شہوت ہے, ساری چیزیں ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی مرد بیٹھ کے بات کر رہا ہو, تہاڈے منہ نہ لگے منہ کر کے, تو منہ جو ہواڑ ہوندی ہوے تسی گل کرو گے ਉਹਦੇ ਨਾਲ, تسی کتراؤ گے اتوں, یا باتوں میں آپ کہہ دیں گے کہ یار چوری تیری مہربانی, کل برش کر کے, یا کوئی تھوڑا نہ منہ پرے نو کر کے گل کر لیا کر, تیری مہربانی ہے, یا بلور کٹ کھول لیا کر منہ کریں گے باتیں. وہ عورت ذات ہے. آپ سگریٹ پئیں, سگریٹ والے بندے کے پاس کھڑا ہو سکتا ہے وہاں, پسینے کی اسمیل آپ کی بغلوں سے آ رہی ہو, نہائیں آپ نہ, کپڑوں سے اسمیل آپ کے آ رہی ہو, اور آپ یہ کہیں کہ میری بیوی مجھے ایسے ہی قبول کرے, کر لے گی وقتی طور پہ, لیکن آپ کا دن بہ دن اس کی نظر میں تاثر کم ہوتا جائے گا, آپ کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. وہ سوچے گی یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے. ایک جگہ پہ نا لڑکی گھر چلی گئی, انہوں نے کہا میں یہ دن نہیں بسنا, وہ وجہ نہ بتائے, پوچھ لیا گیا, اس نے پھٹ کے اخیر کہہ دیا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے اور اس سے بہت گندی اسمیل آتی ہے. ایسے نہ کریں, امپیکٹ اگلے بندے پہ اچھا جانا چاہیے. آپ میرے پاس ہیں, چلیں آپ میرے سے بھی ملیں, کوئی بندہ ملے تو میرے کو اسمیل آتی ہوگی, تسی منہ تو نہیں کہنا, لیکن سوچنا ضرور ہے. اسی بہ کے بڑیاں دلکرا مار رہے سکے تے آپ 2 فٹ کھلو گی اسمیل آئی جاتی. یعنی کہ یہ ساری چیزیں تاثر چھوڑتی ہیں آپ کی شخصیت پہ. بیچاری بیوی متاثر ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسیتیں نہیں بننا. کیوں؟ انسان تو انسان ہے, فرمایا کہ فرشتے بھی آوازدار ہوندے ہیں کہ اسی یہ نامہ اعمال لکھنا ہے تے اے چوری صاحب سانو نیڑے نہیں لگن دے. پیاز کھادی بیٹھے یا اسمیل آؤں ہی منہ تو فرشتے اگر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر بی نو سمجھ لو کہ انہوں بھی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹائم قریب جا رہا ہے. ایک بہت بڑی وجہ نہیں کہ وہ میاں بیوی اس میں ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ہیں. یہاں پہ ایک بات کہ میاں بیوی دونوں کو نا پکے کانوں والا ہونا چاہیے. سمجھ نا, پکے کان, کچے کانوں والا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک بہت بڑا سبب ہے طلاق میں, قبضہ مافیا. کیا؟ قبضہ مافیا. قبضہ مافیا بہت ہے پاکستان میں, یہاں بھی ایک قبضہ مافیا ہے. لڑکی کے گھر والے, لڑکی کی والدہ, لڑکی کی بہن, خصوصاً طلاق یافتہ بہن, معذرت کسی کو برا لگے میرے الفاظ اگر تلف ہو جائیں, بصد معذرت, لیکن حقائق ہیں. وہ لڑکی کی والدہ کہتی ہے میں تینوں دسوں گی منڈا کداں ہتھاں چ کرنا, تیرے ہتھاں چ کھیڈے گا, گر دسوں گی میں تینوں. قبضہ کرنا ہے خاوند پہ, قبضہ کرنا ہے اس پہ, اس کی دولت ساری ہمارے گھر میں آئے,
والدین کے پاس کم از کم جائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے گھر میں آئے۔ اللہ کے بندو، داماد سے فطری طور پہ جتنی محبت ہے نا اتنی رکھو، غیر فطری محبت کرو گے، ہر ٹائم اس کے پاس بیٹھے رہنا یا ہر تیسرے دن اس کے گھر میں آگے بیٹھے رہنا، کمروں میں بیٹھنا، اس پہ کالوں سے باتیں کرنا، اس کو اپنے گھر بلا لینا یا منتر شنتر کروانا، قبضہ کرنا کہ یہ بس اب ہمارا ہو کے رہ جائے، ہماری بیٹی کا ہو کے رہ جائے، خاندان سے کٹ کے رہ جائے، بہت بڑی وجہ ہے۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کو جوان کیا، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کی، اس کا گھر بسایا، اس کو ڈگری ہولڈر بنایا، اس کو سکلز دیں، وہ والدین کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ منڈا کھو کے اپنے گھر لے جائیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کی قیمتی چیز چھینیں گے نا تو آگے سے ریئیکٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ریئیکٹ۔ جب ریئیکٹ ہوگا پھر کیا ہونا ہے؟ تو اے نہ کہو کہ کداں نو ہتھاں چ کرنا، اے انہوں دسو کہ تیے کداں وہ دل چ گھر بنانا، تم کیسے اس کے دل میں تم نے جگہ بنانی ہے، اس کو اپنے قریب کیسے کرنا ہے، تم نے گھر کیسے چلانا ہے۔ جب یہ پیچھے سے انسٹرکشنز ملنی شروع ہو جاتی ہیں نا، بہنیں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاوند ہمارے ہاتھ میں ہو، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، موویاں دیکھ دیکھ کے، ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کے، ناول پڑھ پڑھ کے، محبت کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے، ڈرامہ انڈسٹری میں انوالو ہو کے، سر سے لے کے پاؤں تک ڈوب کے ویسے گھر چلانے کی کوشش کرنا ایک سعی نامشکور ہے، ٹوٹے گا گھر۔ لہذا یہ قبضہ مافیا جو ہے نا، یہ قبضہ مافیا، اور اسی طرح ایک اور قبضہ مافیا، وہ رشتہ دار، آپ لڑکے کی فلاں رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار عورت کے گھر میں شادی نہیں ہوئی، کہیں اور ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ قبول کرے۔ اس کی بیٹی کی قسمت میں کسی کا بیٹا نہیں تھا، وہ کہے ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نے اس کو رشتہ بھیجا تھا اپنی بیٹی کا، اس نے قبول نہیں کیا تو اوتھے انہیں نس کے کر لیا، لہٰذا میں وسن نہیں دینا، نہ کھیڑنا نہ کھیڑنا۔ میری تھی نہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، نہیں تھا قسمت میں، اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ، اپنے مقدر پہ راضی ہو جاؤ، پھر ایسے گنونے کھیل کھیلنا شروع کرنا کہ جو میری بیٹی کا نہ ہو سکا وہ کسی کی بیٹی کا بھی کیوں کر ہو۔ یہ بھی ایک چیز ہے، گھر توڑنے کی کوشش۔ اس میں کون ملوث ہیں؟ عورتیں، بصد معذرت عورتیں۔ رونا ہم روتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، لیکن بہت بڑا ہاتھ عورتوں کا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی اور کے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے تو صبر کریں، کیڑ نہ نکالیں، غصے نہ نکالیں، گھر نہ توڑیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نوبت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ اولاد ہو جائے، اولاد کو مار دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کیوں نہیں ہوا ہے۔ آخری بات، یار دوست۔ کون؟ یار دوست۔ شادی ہو جائے وہ ایسے باتیں کرتے تھے شغل میلے میں، لو جی سن ٹائم ہی نہیں دینا، ہم تو رن مدید ہو گیا، گھر سے نہیں نکلتا، بیوی کا ہو کے رہ گیا۔ پھر جب آپ شادی کے بعد غلطیاں کریں گے اور دوستوں کا ٹائم نہیں کم کریں گے، میں نے پہلے بتایا کہ خاوند نے بہت اچھے سے مینج کرنا ہوتا ہے، اس نے ٹائم بھی تقسیم کرنا ہے، محبت بھی تقسیم کرنی ہے۔ اس تقسیم میں اگر آپ غلطی کروائیں گے اپنے خاوند سے، آپ اس کا گھر برباد کر دیں گے۔ یہ کہنا گل ہے اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی، اس کو نہیں پتا بیوی کیا ہے، وہ کہتا لے یار بڈھیا کہتے چھوڑ دے، تو ایک عورت سے ڈر رہا ہے، تو رات کو پہلے تو 12 بجے ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا، تب بھی غلط تھا، تب بھی غلط تھا یار، اب تو 10 بجے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے، بیٹھ تو 12 بجے، دیکھتے ہم کیا کر لے گی بیوی تیری۔ اگر تیری بیوی کچھ کہے تو اس کو روک کے آگے گزر جانا۔ ایسے یار دوستوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی، آپ سمجھ لگی ہے نا؟ ان کی اپنی شادی تو ہے نہیں، انہیں آپ کا گھر بھی کیا کرنا ہے؟ خراب کرنا ہے۔ اور ایک بنیادی چیز رہ گئی تھی، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، خصوصاً ٹک ٹاک، آرٹیفیشل دنیا، ساری آرٹیفیشل، فلٹر، یقین جانو فلٹر لا دیو نا تو لاکھ فالوور ایویں چڑھ جاتا بندے، اگلے کہندے اسی آ شاید دیکھتے رہے ہیں۔
اب لڑکی دیکھتی ہے ایک مرد کو ہاتھ میں آئی فون، آپ کو ٹک ٹاک پہ جو چھچھوندری حرکتیں آپ کو ٹک ٹاک پہ ملیں گی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ مور صاحب تسی بھی ٹک ٹاک میں چلاتا ہوں، میں نہیں مکرتا. جب میں نے معاشرہ بیان کرنا ہے، میں معاشرے کو دیکھوں گا تو بیان کروں گا. میں ویسے کیسے بیان کر دوں گا؟ مینوں آ کے پوچھے جی ٹک ٹاک بھائی ہو رہا ہے، میں جی چلاتا نہیں ہوں جی. میں لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکوں گا. میری آئی ڈی ہے ٹک ٹاک، میں اس پہ اپنے بیان ڈالتا ہوں. اچھا، اب آرٹیفیشل دنیا دیکھ رہی ہے، لڑکی آئی فون دکھا رہا ہے، وہ بیچ میں ہاتھ میں 5,000 کے نوٹ پکڑے. یہ بھی شوخی چلتی ہے نا، ہاتھ میں 5,000 کے نوٹوں کی کاپی پکڑی، اس کی ویڈیو بن رہی، لڑکی وہ دیکھ رہی ہے. کسی کی لینڈ کروزر کے پاس جا کے ایسے سلومو بنا رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے سلومو، ادھر سے نکل رہا ہے سلومو، کار کا دروازہ پکڑ کے کھڑا سلومو، کار سے نکل رہا ہے سلومو. کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی کی ویڈیو اٹھا کے لگا دی. لڑکی گئی ان باکس میں کہ بہت بڑے کوئی مہان قسم کے چودھری صاحب لگتے ہیں، کوئی لینڈ لاڈرا لگتا ہے، وہ کوئی میرے خوابوں کا سپنوں کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے. ان باکس میں جا کے میسج کیے، میں نے آپ کی گاڑی دیکھی بڑی پسند آئی، میں نے آپ کی کار دیکھی بڑی پسند آئی. وہ خود حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بھی کوئی کار ہے. خاوند بیچارہ جو مزدور ہے، باہر مزدوریاں کر رہا ہے، ریڑی چلا رہا ہے، سیمنٹ اٹھا رہا ہے، بجری اٹھا رہا ہے، مالکوں کی گالیاں سن رہا ہے، 3 منزلہ عمارتوں پہ سیمنٹ کی بوریاں لے کے چڑھ رہا ہے، اور یہ اس کے ارمانوں کا اور وفاؤں کا قتل عام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اسے گاڑیاں مل جائیں، تمہیں اس سے پیسے مل جائیں، تمہیں اس سے موبائل مل جائیں، لیکن یاد رکھنا میری بہن، وفائیں نایاب ہوا کرتی ہیں. ہو سکتا ہے تیرا وہ خاوند جو سائیکل پہ فروٹ بیچا کرتا تھا تجھے جی جان سے چاہتا ہو، تجھ پہ مرتا ہو، اپنی جان چھڑکتا ہو، اپنی دنیا تیرے قدموں کی جو ہے وہ نوک پہ رکھنے کو سعادت سمجھتا ہو، لیکن جس کے پاس تو چلی جائے ٹک ٹاک دیکھ کے، وہ کہے کہ وہ ٹک ٹاک تھا، یہ ریئل لائف ہے. متاثر ہوئی ہے، یہ فلٹر اترا ہوا چہرہ دیکھ. اسی طرح خاوند وہ ٹک ٹاک پہ کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، فلٹر لگایا ہوا ہے، وہ بھی کسی گاڑی میں، یہ وہ متاثر ہو جاتا ہے، ان باکس میں جاتا ہے کہ آپ سے شادی کی خواہش ہے، ملاقات کی خواہش ہے، ملنا چاہتے ہیں. جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خیانت کریں گے، رب نے فرمایا میاں بیوی کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. جو بھی لباس میں سوراخ کرے گا پھر ہوائیں لگیں گی، گرد و غبار آئے گی، چھوٹے سے سوراخ سے پوری قمیض پھٹے گی. نہ سوراخ کریں، نہ کپڑوں میں سوراخ کریں، پورا کپڑا پھٹ جائے گا، جل جائے گا پورا کپڑا، گھرانہ برباد ہو جائے گا. کسی کے ان باکس میں جا کے اس کے چہرے مہرے سے متاثر ہو کے، ظاہری ٹیپ ٹاپ سے متاثر ہو کے کسی غریب سے خاوند کو نہ دھتکاریں. تیرے کار کے لبیا میں نے تو رکشا چلاؤنا. اللہ دی بندیے فجر ٹائم رکشا لے کے نکلدا سگا، نیانے ستے ہوندے سی، رات نوں جدوں واپس ہوندا سی نیانے ستے ہوندے سی، رکشے نوں ٹاکی شاکی مار کے کھڑا کر دیندا سی، ستے نیانے نوں چوم کے چل جاندا سی تے آ کے ستے نیانے نوں چومدا سی. تیری خاطر ساری دیہاڑی سارے گجراں والیاں سواریاں ٹوندا سی. وفا کو چھوٹی دولت ہے، اور تم کسی کی گاڑی میں مطلب ہے کہ جو ہے وہ لٹو ہو جائے. جو وفاؤں کا ایسے قتل کرتا ہے نا، حلال رشتوں کا نہ قدرہ ہوتا ہے، پھر حرام کے تعلق اس کو وہاں پہ پھینکتے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہنوں کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، اگر کسی کو بات ناگوار گزری ہو، لہجے میں تلخی ہو تو میں معذرت، لیکن یہ ساری باتیں اصلاح کے لیے تھیں. میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.